بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 3 کا آغاز کریں گے، باب اول اور سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 کیا ہے؟ دعائیں ہیں۔ تو گویا کہ اس سبق میں آج ہم ایک دعا، اس کا ترجمہ اور اس کی اہمیت سیکھیں گے کہ اس دعا میں کیا مانگا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے اور اس کا ایک ہی سبق ہے، تو اس سبق میں ہم دعا سیکھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور یہ سیکھیں گے کہ ہم نے روزمرہ زندگی میں اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کیسے اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کا SLO۔ آج کا ہمارا ایک ہی SLO ہے اور وہ کیا ہے کہ علم میں اضافے کی دعا، ربی زدنی علما، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا کو یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ عربی متن افضل ہے مگر مفہوم بھی یاد کیا جا سکتا ہے، یعنی گویا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس کی عربی یاد کریں، اس لیے کہ انتہائی مختصر دعا ہے اور صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو آپ نے اس عربی دعا کو بھی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے، آپ نے وہ بھی یاد کرنا ہے، اور آپ نے اس کو روزمرہ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے بار بار اس دعا کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے اور جو آپ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو عطا کرے۔ اب چلتے ہیں، باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے کچھ سوالات پچھلے سبق سے متعلق۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صفائی کے بارے میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ چلیں بتائیں کہ صفائی کے بارے میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ کہ صفائی کو اسلام نے نصف ایمان قرار دیا ہے، کہ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، اور ہمیں بہت سے ایسے احکامات اور بہت سے ایسے احکام دیے ہیں جن میں ہمیں صفائی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، ہم صفائی اختیار کر کے صحت مند رہ سکتے ہیں، کہ جیسے ہم صفائی اختیار کریں گے ہماری صحت بھی اچھی ہوگی اور ہم تندرست رہیں گے، اور آخرت میں تو اس کا فائدہ بالکل ہے۔ اور اگلا سوال ہے کہ آپ بتائیں، باری باری تمام بچے اور اساتذہ بچوں سے باری باری یہ پوچھیں کہ آپ صفائی اختیار کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے سے آپ صفائی اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں، اور اساتذہ بچوں سے یہ سوال لازمی پوچھیں کہ آپ کن کن موقعوں پر ہاتھ دھوتے ہیں۔ شاباش، آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، آپ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، آپ جب بیت الخلاء یعنی واش روم سے آتے ہیں تو آپ پھر ہاتھ دھوتے ہیں، آپ جب کھیلتے ہیں اور کھیل کر واپس گھر آتے ہیں، یا آپ کھیل کے میدان سے واپس آتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ جراثیم کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ دعا سے متعلق ہے، آج کے سبق سے متعلق ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے، اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں۔ یعنی گویا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ سوالات جن کے ذریعے سے آپ کو علم ہو جائے گا اور کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ آج کا سبق کس دعا سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ علم کا کیا مطلب ہے؟ علم، ہم سب علم حاصل کرنے یہاں پر آئے ہیں، آپ بھی کس لیے آئے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، اور میں یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے۔ ہم سب یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو علم کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، علم کا معنی ہے جاننا، کسی چیز کو جاننا، اس کی حقیقت کو پہچاننا، یہ ہے علم۔ اور اسی کے ساتھ اگلا سوال، آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ آپ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اب سب یہاں پر علم حاصل کرنے آئے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، ہم علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے،
ہم اچھے کام کرنے والے بن جائیں اور برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں. اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم علم کے مطابق عمل کریں اور اس عمل کے ذریعے سے ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچ سکیں. اگلا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ہماری دعائیں بھی وہی ایک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور آخری سوال ہے، آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اساتذہ باری باری بچوں سے پوچھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اگر دعا مانگتے ہیں یا ابھی آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کون کون سی باتیں ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوا دو باتیں، نمبر 1 علم اور نمبر 2 دعا. اور اسی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آج کا سبق کس سے متعلق ہے؟ آج کا سبق متعلق ہے علم کی دعا سے متعلق ہے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اور اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں اور کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. یہ باتیں آپ نے غور سے سننی ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، دعا کا مطلب ہے مانگنا. دعا کا مطلب کیا ہے؟ مانگنا اور طلب کرنا. اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. کیوں؟ کہ وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرے. لہٰذا جب وہ دعا ہم اس سے کرتے ہیں تو سب کی دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتے ہیں. اور ایک بات جیسے کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا حدیث کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں. اور یاد رکھیں ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں اور ہم محتاج ہیں. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ سارے خزانے کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. جب سب خزانے اس کے قبضے میں ہیں اور ہم سب محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگیں. اور وہ پسند بھی کرتا ہے کہ اس سے دعا کی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم بھی دیا ہے، ہم سب کو حکم دیا ہے اور قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو جب ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس کا جواب بھی اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہم سب محتاج ہیں اور ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش بھی ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اور دعا کون سی؟ آج کی ہماری دعا ہے علم سے متعلق. تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ علم کی کیا اہمیت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور آیت بھی ہے. تو علم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یاد رکھیں ہر انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک کیا ہے؟ علم. اور اسی لیے اسلام نے آغاز ہی سے علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے جو کہ جاننے والے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. آپ اپنے اساتذہ سے یا والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسلام کی پہلی وحی میں کس چیز کا حکم دیا گیا تھا. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پڑھنے کی اور علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے. اور یاد رکھیں کہ علم کس کی میراث ہے؟ علم انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام علم دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں اور لوگ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور علم کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علم انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے. یعنی علم یہ سکھاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے جس پر عمل کرنا چاہیے، کون سا عمل برا ہے جس سے بچنا چاہیے. اور جس معاشرے میں تعلیم ہوتی ہے، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس معاشرے میں ترقی ہوتی ہے اور اس معاشرے میں لوگ خوشحال ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے تھے. ہمارے سامنے کئی ایسی احادیث ہیں اور کئی احادیث آپ دیکھ سکتے ہیں اور
पढ़ सकते हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने की सहाबा को तरगीब दी है कि वो इल्म हासिल करें, वो किसी और मुल्क में जाकर या कोई और फ़न जो किसी और जगह सिखाया जा रहा है वहाँ पर जाकर उनकी ज़बान सीखें और उनका फ़न सीखें। ये इल्म इतनी ज़रूरी चीज़ है। जब हमने दुआ की अहमियत सीख ली और इल्म की अहमियत सीख ली, तो अब हमने ये दुआ करनी है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए मेरे रब या ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। नंबर एक, दुआ भी आ गई कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी ए रब ज़िदनी इजाफ़ा फरमा मेरे लिए, किस चीज़ में? इल्मा, इल्म में। तो इस दुआ का रब्बी ज़िदनी इल्मा ये दुआ है और ये है इसका तर्जमा कि ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो हम ये दुआ ज़रूर करेंगे और सुबह शाम करेंगे ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। उसके बाद क्या है, अब हम चलते हैं किताब की जानिब और देखते हैं कि किताब में दुआ से मुताल्लिक आपको क्या बताया गया है। अपनी किताब खोल लीजिए। अल्लाह ताला से मांगने को दुआ कहा जाता है। हमने आपको ये बताया था कि दुआ का मतलब क्या है, मांगना, और अल्लाह ताला से मांगने को कहते हैं दुआ। अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों से खुश होते हैं, यानी वो खुश होता है जब उसकी मखलूक हम सब मुसलमान उससे दुआ मांगते हैं। और इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें अल्लाह ताला से इल्म में इजाफे के लिए ये दुआ करनी चाहिए। कौन सी दुआ? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ये हमें दुआ करनी चाहिए हमेशा। अब चलते हैं घर के काम की जानिब और आपको देते हैं एक आसान सा घर का काम, और वो क्या है कि मज़कूरा दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा इस्लामियात की कॉपी के आगाज़ में वालिदैन से लिखवाएं और इसका तर्जुमा खुद लिखें। यानी आपने इस्लामियात की कॉपी के आगाज़ में वालिदैन से लिखवानी है ये दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा, और ख़ुद लिखना है आपने उसका तर्जमा। ये है आपके घर का काम जिसमें आपके वालिदैन आपकी मदद करेंगे। उसके बाद है सरगर्मी, और वो क्या है कि तलबा दो दो की जोड़ियों में तकसीम होकर ये दुआ और उसका मफहूम एक दूसरे को सुनाएं। तलबा को दो हिस्सों में तकसीम करना है और एक बच्चा और दूसरा बच्चा बारी बारी एक दूसरे को ये दुआ और उसका मफहूम या इसका तर्जमा एक दूसरे को सुनाएं, जब तक अच्छी तरह ये दुआ भी याद ना हो जाए और इसका तर्जमा भी याद ना हो जाए। और आपने एक और सरगर्मी क्या है कि आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये दुआ पढ़नी है उठते बैठते हुए, ताकि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। और उसके बाद है अमली मंसूबा कि आपने इस्लामियात की कॉपी में ये दुआ खुद और इसका तर्जुमा खुशखत तहरीर करके लाना है। ये है आपका अमली मंसूबा। और अगर असातिज़ा चाहते हैं तो इस दुआ का और उसके उर्दू का खुशखत चार्ट भी बनवा सकते हैं और बच्चों के दरमियान इसका मुकाबला भी करवा सकते हैं, और जो चार्ट सबसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब होगा उसको कमरे जमात में आवेज़ा भी कर सकते हैं। यह है अमली मंसूबा। तो हमने आज के सबक में क्या सीखा? हमने दो बातें सीखी। नंबर एक, दुआ की अहमियत कि दुआ मांगना सवाब का काम है। उसके बाद हमने ये सीखा कि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। उसके बाद हमने ये सीखा कि इल्म हासिल करना हम सब पर लाजिम है, और हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह ताला से इल्म में इजाफे की दुआ भी करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह हम हमेशा ये दुआ करेंगे, उसको ज़बानी याद करेंगे और रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये दुआ अपना मामूल बनाएंगे। हमने आज इल्म और दुआ की अहमियत और वो दुआ सीखी जिसमें इल्म इजाफे की दुआ की गई है। इंशाअल्लाह अगले सबक से हम अक़ीदे तौहीद के बारे में पढ़ेंगे, और ये सबक इसकी वर्कशीट आपने डाउनलोड करनी है और हल करनी है, और साथ साथ इसकी पीपीटी और लेसन प्लान भी मौजूद है नीचे लिंक में, वहाँ से असातिज़ा पीपीटी और लेसन प्लान देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।